مولانا سجاد نعمانی صاحب، اس وقت جو ایک سب سے بڑا معاملہ ہے وہ گیان واپی مسجد کا، اور اس سے ریلیٹڈ متعدد مسجدوں پر مندر ہونے کا دعویٰ یا مندر توڑ کر بنانے کا دعویٰ، آپ کو کیا لگتا ہے جو معاملہ ہے کیسے حل ہو سکتا ہے؟ ایک امید تھی، لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بابری مسجد کا قضیہ حل ہو گیا، رام مندر کے حق میں فیصلہ آ گیا، سب کچھ جاننے کے باوجود، کورٹ کے تسلیم کرنے کے باوجود کہ بابری مسجد کے حق میں دلائل ہے، لیکن اب دوبارہ سے گیان واپی کا معاملہ شروع ہو گیا، شاہی متھرا کا معاملہ ہے، اور متعدد مسجدوں پہ دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس معاملے کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیے، بابری مسجد کا جب معاملہ ہوا اور سپریم کورٹ کے ججمنٹ آیا، تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں یہ بات دہرائی گئی کہ بابری مسجد یا جو رام جنم بھومی کا معاملہ ہے، اس کی تو کچھ الگ نوعیت بن گئی ہے، یہ بہت ہی زیادہ پبلک سینٹیمنٹس کا معاملہ ہے، جو پرسیپشن کریٹ ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ سے تو ہم یہ ان کو دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یاد دلاتے ہیں کہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 بنا ہے، اس کے بعد اب کسی اور عبادت گاہ یا مسجد وغیرہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا، اور سپریم کورٹ کے فاضل ججوں نے تو اس ایکٹ کو کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی روح ہے، یہ اس کی آتما اور ساؤل ہے، باقاعدہ یہ بات کہہ دی۔ اب اس کے بعد یہ کچھ لوگوں کو امید تھی، میں جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، میں افسوس ہی ہے کہ ان لوگوں میں سے ہوں جو شروع سے یقین رکھتا تھا کہ یہ وقت آنے پر ایکٹ کو بھی بدل دیں گے، ایکٹ کو بالائے طاق رکھ دیں گے، اور اس کے بعد پورے ملک میں ایک ہیجان برپا کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک مسجد، درگاہ وغیرہ کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ اور میں اس وقت جب یہ بات کہتا تھا تو لوگ بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ خدا کرے کہ میری بات غلط ثابت ہو۔ اب آپ ان کے بارے میں تو میں کیا کہوں، اب آپ غور کیجیے ان عدالتوں کے بارے میں جن عدالتوں نے 1991 کے ایکٹ کے ہوتے ہوئے ان اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ کر لیا۔ What does it mean؟ قاعدے سے تو اس ایکٹ کے ہوتے ہوئے کوئی درخواست قبول ہی نہیں کی جا سکتی تھی، اور قبول ہی نہیں کی بلکہ عدالت نے اس تیز رفتاری سے کام کیا ہے کہ اگر تمام عدالتیں اسی رفتار سے کام کرتی ہیں تو ہمارا ملک سے جرائم ختم ہو چکے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایون سپریم کورٹ نے بھی اپنے آرڈر میں اس کو شیو لنگ مان لیا۔ میں تو پڑھ کر حیران رہ گیا، تو میں اوپر نیچے بار بار پڑھتا رہا کہ میں کوئی لائن مس تو نہیں کر رہا ہوں، کہ سبجیکٹ ٹو دا رپورٹ، کچھ ایسا جملہ کہہ دیا ہوتا کہ بھائی فائنل رپورٹ آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی آ جائے اور اس سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ شیو لنگ ہے، تب ہم یہ کہیں گے۔ نہیں، انہوں نے اسی دن یہ آرڈر کر دیا کہ شیو لنگ کو سیل کر دیا جائے، اردو خانے کو سیل کر دیا جائے، انہوں نے مان لیا کہ وہ شیو لنگ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ اس کا اور مطلب مسلمانوں کو یہ لگا کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے۔ میں کیا کہوں کہ مسلمانوں بیچارے، میں مجھ سے کچھ کہلوائیے نہیں میں کہ کیا ہے، کیا یہ فیصلہ ان کے حق میں ہے؟ کمال ہے، آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرنا چاہیے تھا سیدھے سے، کہ کسی کئی لوگوں نے معاملے میں باضابطہ کوئی اداریہ میٹر، لکھا، اردو کا اخبار نے مضمون لکھا لوگ اسی بات پر۔ مسلمانوں کو امید یہ تھی کہ سپریم کورٹ سیدھے سیدھے ریجیکٹ کرے گا، آرڈر کرے گا لوور کورٹس کو، لوکل کورٹس کو، کہ یہ سب درخواستیں ریجیکٹ کی جائیں، اور کوئی میٹر کسی پلیس آف ورشپ کے بارے میں انڈیا کا کوئی کورٹ آئندہ سے کبھی ایکسیپٹ نہ کرے، یہ آرڈر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، جس بینچ نے سپریم کورٹ کی آرڈر منظور کیا ہے، ذرا آپ نام تو پڑھیے ان کا، جسٹس چندرچوڑ، جسٹس چندر چوڑ کا نام ہے۔ وہ تو خود بابری مسجد کے ججمنٹ میں ایک جج تھے، اور جو دوسرے جج ہیں فاضل جج، وہ ہندوؤں کے وکیل تھے بابری مسجد کے کیس میں۔ اب آپ بتائیے، جو قاتل، جو ملزم، جو مجرم، وہی منصف، یہ کیا ہوگا پھر؟ تو ہمارا ملک اس وقت ایک زبردست قسم کی ڈکٹیٹرشپ، تاناشاہی، لا قانونیت، ٹوٹل اگینسٹ کانسٹیٹیوشن یہ جا رہا ہے، اور لوگوں کو، اور میں اس موقع پر اپوزیشن پارٹیز کو بھی سختی الفاظ میں بلیم کروں گا۔ اگر اس ملک میں کوئی اپوزیشن پارٹی ہے تو اب تو مجھے یہ لگانا پڑے گا کہ if there is any، اگر اس وقت
ان کو سختی کے ساتھ اس پر آواز اٹھانی چاہیے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کانگریس گورنمنٹ میں نرسمہا راؤ نے یہ کام کیا تھا. بعد میں کانگریس لیڈرشپ بار بار یہ کہتی رہی کہ بھائی بھول جائیے اس چیپٹر کو. کانگریس اپنے راستے سے ہٹ گئی تھی. مولانا نعمانی لیکن صاحب 1991 ورشپ ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کے لیے 7 عرضیاں داخل کی گئی ہے اور اب تک اپوزیشن پارٹیوں نے اس پر بھی کوئی آواز نہیں اٹھایا ہے. میں آپ کے اس چینل کے ذریعے سے فائنلی اپیل کرنا چاہتا ہوں، کاش کہ میری یہ بات پہنچ جائے اب کانگریس کی ہائی کمان تک بھی، سماج وادی پارٹی کے راشٹریہ ادھیکش اور ان کی لیڈرشپ کی طرف بھی، اور اسی طرح جو اے آئی اے ڈی ایم کے پارٹی ہے تمل ناڈو کی، تمل ناڈو، ان کے چیف منسٹر اسٹالن تک بھی یہ بات کسی طرح میری پہنچے. اسٹالن سے ایک ملاقات میری ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کہ آپ کے والد کروناندھی نے آپ کا نام اسٹالن کیوں رکھا؟ ڈو یو نو اٹ؟ کروناندھی ایک لیفٹسٹ ریولوشنری تھے، شاعر تھے، وہ ادیب تھے. پولیٹکس میں آنے کے بعد انہوں نے بھی چوڑیاں پہن لی، لیکن ان کا خیال تھا، وہ ریولوشنری آدمی تھے. اور جس زمانے میں آپ پیدا ہوئے ہوں گے اسی لیے انہوں نے اسٹالن نام رکھا. آپ جانتے ہیں کہ اسٹالن کی ہسٹری کیا ہے؟ تو آپ کو اسٹالن کا رول پلے کرنا ہوگا. میں ان سے بھی کہتا ہوں، میں ممتا بنرجی سے بھی کہتا ہوں، بنگال کی چیف منسٹر، اور کیرل کا جو اس وقت سی پی آئی ایم کی حکومت ہے ان کے چیف منسٹر سے بھی کہتا ہوں، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ملک میں ان سے کہتا ہوں کہ اپنی طور پر الگ الگ اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ جاری کریں کہ 91 کا اسٹیٹمنٹ کا جو ایکٹ ہے اس کے خلاف کوئی اپلیکیشن نہ لی جائے اور اس کو ریجیکٹ کیا جائے، اور کسی بھی کورٹ میں کوئی بات ایسی نہ مانی جائے. ملک اس وقت ایک اکنامک بحران میں پھنس رہا ہے، بہت برا حال ہے اکنامی کا ملک کی. یہ تو لوگ جانتے نہیں ہیں. میں اپنے خالی وقت میں پڑھتا رہتا ہوں ملک کی اکنامک سچویشن کیا ہے. ملک میں خزانہ اس وقت خالی ہو رہا ہے. کیا ہوگا آئندہ؟ کن شرطوں پر آئی ایم ایف یہاں پر مزید ایڈ دے گا؟ یہ ایک الگ بحث ہے. ملک میں یہ مہنگائی کس حالت میں پہنچ رہی ہے، جاب کتنے کروڑوں لوگوں کے چلے گئے کورونا میں. تو آپ کو مولانا لگ رہا ہے کہ جو ملک میں اکنامک کرائسس ہے، بے روزگاری ہے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے، عوام کی آواز کو روکنے کے لیے مسجد کے مدعے کو اٹھایا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک مقصد ہو سکتا ہے. میں یہ بالکل کہنے کو تیار نہیں ہوں کہ صرف اسی لیے یہ لوگ یہ ناٹک کر رہے ہیں. نہیں، یہ ان کا ایجنڈا ہے، یہ ان کا وہ مشن ہے جس کے لیے یہ 100 سال سے کام کر رہے تھے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مشن کے ساتھ غداری نہیں کی، انہوں نے اپنے مشن کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. موسٹ آف دم آر ویری کمیٹڈ ٹو دیئر مشن. اپنی آئیڈیالوجی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. ہاں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، ایک تیر سے کئی شکار کیے جا سکتے ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ریئل ایشوز ہیں وہ دب جاتے ہیں، جو نان ایشوز ہیں وہ اوپر آ جاتے ہیں. لیکن میں اس تشریح سے متفق نہیں ہوں کہ اصل مسائل سے پردہ ڈالنے واحد مقصد ہے ان کا. نہیں، بالکل نہیں، یہ نہیں ہے. وہ موقع تلاش کر کے مدعا بناتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، وقت تلاش اٹھاتے ہیں. ان کا اصل مشن وہ ہے، اور اپوزیشن پارٹیز چیلنج نہیں کر پا رہی ہیں. اپوزیشن پارٹیز اس قدر ڈری ہوئی ہیں، گھبرائی ہوئی ہیں پروپیگنڈے کے نتیجے میں. حالانکہ آپ نے دیکھا کہ یو پی میں کیا ہوا. یو پی کے الیکشن میں اگر یہ دھاندلی نہ ہوئی ہوتی، میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر یو پی کے الیکشن میں دھاندلی نہ ہوئی ہوتی تو یو پی کے الیکشن میں مسلمانوں نے تو شاید 95 سے لے کر 98% ووٹ دیے تھے سماج وادی پارٹی کو. اس کے علاوہ میں اچھی طرح یو پی کی تفصیلات جانتا ہوں. نان مسلم ووٹرز کی بہت بڑی تعداد نے سماج وادی پارٹی کو ووٹ کیا تھا. بالکل، یہ بات میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اگر یہ بات ہوتی کہ سارے کا سارا ان کا ووٹ بینک ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو یہ بات میں صحیح نہیں مانتا. یہ پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا ہے، میڈیا نے کچھ ایسے ہی ذہن سب کا بنا دیا ہے. لیکن میرا نان مسلم لوگوں سے بھی بہت انٹریکشن ہوتا ہے، تو میں جانتا ہوں زمینی حقیقت اب بھی اتنی خراب نہیں ہوئی ہے جتنی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. مولانا سجاد نعمانی صاحب، نجیب جنگ، آپ ان کو جانتے ہوں گے، جامعہ ملیہ اسلامیہ کے فارمر وی سی ہیں، دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر بھی رہے. کل این ڈی ٹی وی کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر گیان واپی مسجد ہندو مانگ رہے ہیں تو ان کو دے دینا چاہیے، متھرا وہ مانگ رہے ہیں تو دے دینا چاہیے. یہیں پہ نہیں رکے بلکہ انہوں نے کہا
کہ اگر 10 مسجدیں ہندوؤں کو دینی پڑے ملک کی سلامتی کے لیے، امن کے لیے، تو دے دینا چاہیے، ملک کی سلامتی زیادہ اہم ہے. کیا رائے ہے آپ کی اس پر؟ نجیب جنگ صاحب کی عمر اتنی زیادہ نہیں ہوئی ہے کہ ان کی میموری ختم ہو چکی ہے. اچھی صحت ہے ان کی، خدا ان کو اچھا رکھے، لمبے تڑنگے ہیں وہ بھول گئے کہ یہی باتیں کہی جاتی تھیں بابری مسجد سے پہلے، کہ مسلمان اگر بابری مسجد دیتے ہیں تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا. ہو گیا حل مسئلہ. یہ کیسے پڑھے لکھے، اور میں آگے دوسرا لفظ کیا بولوں، میں جگہ خالی چھوڑتا ہوں، فل ان دا بلینکس آپ لوگ خود کر لیجیے. یہ کیا منطق، ملک میں امن و امان آ جائے گا. پھر اس کے بعد نپل شرما کو کسی اور موضوع پر بولنا نہیں پڑے گا. کیسی نان سینس باتیں یہ لوگ کرتے ہیں. بس آگے کچھ مت کہلوائیے تو اچھا ہے. اچھا مولانا، بات اسی پر کہ گیان واپی اور متعدد مسجدوں پر اب دعویٰ ہو گیا، اور لمبی فہرست ہے. ایک تو ان کی 30,000 کی فہرست ہے، لیکن اس فہرست میں 20-25 کا نام تو سامنے آ گیا ہے. اس کرائسس کو روکا کیسے جائے؟ ایک طبقہ وہ ہے دیش میں مسلمانوں کا، ملی قیادت کا، جس کا ماننا ہے کہ کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے، عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ہمیں منظور ہوگا، ہمیں بھارت کے عدلیہ پر مکمل طور پر بھروسہ ہے. آپ نے اس کے بارے میں بھی تبصرہ بھی کیا. ایک دوسرا طبقہ جو خاص طور پر نوجوانوں کا طبقہ ہے، انہیں لگتا ہے کہ کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پہلے سے آلریڈی قانون کے خلاف ہے. اگر قانون کی حکومت ہوتی تو کورٹ میں مقدمہ ہی نہیں چلنا چاہیے تھا. پھر اس مسجد کو کیسے روکا جا سکتا؟ اور معاملہ لمبی تعداد ہے مسجدوں کی، ایک کے بعد دیگرے پر قبضہ ہوتا جائے گا، تو کیا حل ہے؟ کس طرح کا راستہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے پرامن طریقے سے کہ وہ مسجد کو بچا سکے؟ دیکھیے بہت صاف سوال ہے. مسلمان ایک کام کر سکتے ہیں ڈسپائٹ ویری آڈ سچویشن. بہت مخالف صورتحال کے باوجود مسلمان ایک کام کر سکتے ہیں. مسلم قیادت نان مسلم جو گروہ ہیں مظلوموں کے، اور جن کی وجہ سے ملک میں مظلوموں کی اب بھی میجورٹی ہے. خود مولانا محمود مدنی نے دیوبند کے اجلاس میں بھی اور انٹرویو میں بھی بار بار کہا کہ ہم لارجسٹ مائنورٹی ہیں، بلکہ ہم میجورٹی ہیں. میجورٹی ہے، ہم میجورٹی ہیں. اور اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں تو ہم میجورٹی میں ہیں. تو میں مولانا سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ جب یہ بات آپ کے اوپر آیا ہے جو سب قائدین پر شاید اتنی واضح نہیں ہے، تو کیوں نہیں یہ انیشیٹو لیا جاتا کہ سکھ قیادت سے ملاقات ہو، کرسچن قیادت سے ملاقات ہو، لنگایت قیادت سے ملاقات ہو، او بی سی قیادت سے ملاقات ہو، جو ڈریوڈینس ہیں ان کے قائدین سے ملاقات ہو، جو شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب کی ڈفرینٹ لیڈرشپس ہیں ملک میں، نیشنل اور ریجنل لیول کی، ان سے ملاقات ہو، اور ایک جوائنٹ تحریک پورے ملک میں چلی جائے انصاف کے قیام کی، امن کے قیام کی. یہ مسلمانوں کے لیے راستہ ہے جو سنت نبوی سے قریب تر بھی ہے. معاہداتی سیاست اللہ کے رسول نے بھی کی تھی، یہی حالات اس ملک میں بھی ہیں، اور یہ کام کیا جانا چاہیے، اور اس کے بڑے اچھے امکانات ہیں. تنہا مسلمان اگر کوئی تحریک چلائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں زیادہ مشکلات پیش آئیں، لیکن اور اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ہم کیوں اپنے آپ کو تنہا سمجھیں جبکہ اور لوگ بھی ہیں. لیکن وہ تو یہ تحریک امید چلانے کرنی کے ہی خلاف ہے مولانا، تو تحریک چلانے کے ہی خلاف ہے سرے سے گیان واپی مسجدوں کے معاملے میں. تو سچی بات یہ ہے کہ بقیہ حضرات کو اس سلسلے میں ضرور پیش رفت کرنی چاہیے، پیش قدمی کرنی چاہیے. اور میں پچھلے کافی دنوں سے، آپ کو معلوم ہے کہ میں بیمار ہوں، کئی ہفتے سے میں اسپتال میں داخل تھا، 2 دن پہلے ڈسچارج ہوا ہوں، ابھی بھی میں ٹوٹل بیڈ ریسٹ پر ہوں، لیکن میں رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا کرے کوئی اچھی شکل سامنے آ سکے. مطلب آپ کوئی اور منصوبہ بنا رہے ہیں تحریک چلانے کا؟ میں تنہا کیا بناؤں گا، لیکن میں نے ملک میں ایسے بہت سے حضرات سے مشاورت کی ہے جو یہ ایک خلا اور ایک ضرورت محسوس کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی عملی شکل چند دن کے بعد ہم بھارت کے عوام کے سامنے اور خاص طور پر مظلوم عوام کے سامنے رکھ سکیں.
ایک آخری سوال، کافی وقت ہو گیا ہے، آپ بیمار بھی ہیں، زیادہ دیر بیٹھانا آپ کو مناسب نہیں سمجھتا. آر ایس ایس کے پرمکھ راشٹریہ سوئم سیوک کے پرمکھ موہن بھاگوت نے کل پرسوں ایک بیان دیا کہ بابری مسجد کے لیے ہم نے مجبوری میں آندولن کیا تھا، آئندہ ہم کسی بھی مسجد کے لیے آندولن نہیں کریں گے، پہلے ہی ہم نے کہہ دیا ہے. اور انہوں نے ہندوؤں کو کہا بھی کہ ضرورت نہیں ہے روزانہ کسی نہ کسی مسجد میں شیولنگ تلاش کرنے کی، یہ معاملہ اب ختم ہو جانا چاہیے، ایک نیا تنازع نہیں پیدا کرنا چاہیے. اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک گیان واپی کا معاملہ ہے تو ایک طرح سے ٹھیک ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں نے وہ پورا بیان بہت غور سے سنا ہے اور ایک سے زیادہ مرتبہ سنا ہے. اچھا. اس پر تبصرہ کرنے کے لیے مجھے کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے، اس لیے وہ برہمن چالاکی کا ایک شاہکار ہے. وہ ایک بات کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد دوسرے تیسرے جملے میں کچھ اور کہہ کے دیتے ہیں، پھر ایک بات کچھ کہتے ہیں، پھر دوسرے تیسرے جملے میں کچھ اور کہہ دیتے ہیں. ان کو اطمینان ہے کہ مسلمان بہت بھولا ہے، وہ فوراً میرے بیان کے اوپر جھومنے لگے گا، داد دینے لگے گا. میں بڑے احترام کے ساتھ موہن بھاگوت جی سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو یہ انسٹرکشن دیں. میں جان بوجھ کے لفظ انسٹرکشن بول رہا ہوں، میں ناواقف نہیں ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ان کی ہی چل رہی ہے، وہ ریموٹ کنٹرول سے گورنمنٹ چلا رہے ہیں. وہ سیدھے سیدھے یہ ہدایت دیں کہ پورے ملک میں کسی بھی مسجد، کسی بھی درگاہ، کسی بھی پلیس آف ورشپ، کہیں پر بھی کوئی بھی لوگ کھڑے ہوں ان کو فوراً گرفتار کیا جائے، ان کو نیشنل سیکورٹی ایکٹ کے تحت اندر بند کیا جائے، UAPA لگایا جائے، سخت قانونی کارروائی کی جائے، ساری عبادت گاہوں کے لیے سرکاری تحفظ فراہم کیا جائے. وہ یہ کہیں نا، وہ یہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. وہ تو پرائم منسٹر کو اپنے پاس بلانے کی پوزیشن میں ہیں، ان کو پرائم منسٹر کے پاس جانا نہیں پڑتا. وہ بلائے، ہوم منسٹر کو بلائے، کہیں کہ یہ کیجیے اور مجھے رپورٹ دیجیے. وہ اس پوزیشن میں ہیں. وہ جس دن یہ کریں گے پھر ہم پورے خلوص کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کریں گے اور یہ سمجھیں گے ابھی ان کہ کے بیان کا خیر مقدم نہیں کریں گے. انہوں نے جو کہا کہ تنازع پیدا کرنے کی ضرورت بہت ہی نہیں ہے. ہلکا لفظ آپ بول رہے ہیں، خیر مقدم نہیں کریں گے. نہیں، کچھ لوگوں نے خیر مقدم کیا ہے، پھر کچھ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ آپ کی اتنی دوستی کچھ لوگوں سے ہے تو میرا رشتہ تو ان سے اتنا مضبوط شاید اب نہیں رہا. ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں.